بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عرب کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے گانا بجانا، شعر و شاعری کرنا بہت عام ہوتا تھا۔ لوگ گانے بھی گاتے تھے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، لوگوں کی داد بھی وصول کرتے تھے اور ان سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنا گزر سفر کرتے تھے۔ جس طرح آج کل لوگ ایک پروفیشنل بن گیا ہے، گانا بجانا، گانے گانا، لوگوں سے داد بھی وصول کرنا اور بہت زیادہ علماء سے بھی زیادہ ان سے پیسے وصول کرنا۔ اس طرح عرب کے اندر بھی یہ بہت عام رواج ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد جب اس گانا بجانے کو حرام قرار دیا گیا تو کئی لوگوں نے اس کو ترک کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو گانے گاتا تھا، لوگوں کی داد بھی وصول کرتا تھا، ان سے پیسے وصول کرتا تھا، اپنے پیٹ کا گزر سفر کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کو کوئی سنتا نہیں تھا۔ ظاہر بات، جب جوانی ہوتی ہے، مستانی ہوتی ہے، آواز میں کشش ہوتی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں۔ جب بوڑھا ہو جائے تو اس سے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، تو دوسری بھلا اس کی بات یا گانے وغیرہ اس سے کیسے سنیں گے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ جنت البقیع میں چلا گیا، ایک جھاڑی کے پیچھے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے لوگ میری بات نہیں سن رہے، میرا گانا نہیں سن رہے، اب میں تنگ آ گیا ہوں فاقہ کشی کی وجہ سے، میں کتنے دنوں سے بھوکھا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں آرام فرما رہے تھے تو ان کو ایک آواز سنائی دی کہ اٹھ جا، میرے بندے کی جا کے مدد کر، وہ مجھے جنت البقیع میں پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، جھٹ سے دیکھا کہ کوئی کسی آواز دینے والے نے آواز دی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ننگے پاؤں وہاں سے دوڑتے ہوئے گئے۔ جب جنت البقیع میں پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص جھاڑیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ سے رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اس شخص نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہاں سے بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہنے لگے، ٹھہر جاؤ، بیٹھو، کہیں نہ جاؤ، پریشان نہ ہو، میں تجھے مارنے نہیں آیا، تجھے سزا دینے نہیں آیا ہوں، تو جس کو پکار رہا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے، تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، جس کو تو پکار رہا ہے۔ تو وہ شخص آسمان کی طرف دیکھ کے رو کے کہنے لگا، اے میرے رب، میں ساری زندگی تیری مخالفت کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، تیرا حکم تھا کہ گانا بجانا حرام ہے، لیکن میں اپنی کمائی کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا تھا، لوگوں کی داد لیتا تھا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا، تجھے کبھی میں نے یاد نہیں کیا، تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن آج میں نے تجھے جب پکارا ہے تو اپنی نفس کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنی زندگی کی پریشانیوں کی وجہ سے تجھے پکارا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے نہیں پکارا۔ کاش کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کبھی پکارا ہوتا، تجھے میں نے کبھی سجدوں میں پکارا ہوتا، کاش کہ میں نے تجھے کبھی تہجد میں پکارا ہوتا، تیرے لیے میں روتا، تجھے راضی کرنے کے لیے روتا، لیکن افسوس کہ آج میں نے جب تجھے پکارا ہے تو اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے پکارا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے پکارا ہے، لیکن قربان جاؤں تیری ذات پہ کہ تو نے پھر بھی مجھے لبیک کہا، مجھ گنہگار کو تو نے پھر بھی لبیک کہا۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے معاف فرما دیجیے گا، میں ساری زندگی تیرا نافرمان رہا ہوں، اب میں تیرے اوپر ایمان لایا ہوں، اب مجھے تو معاف فرما دے، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ وہ شخص رو رو کے ہچکیاں لے کے آخر وہیں پر اس کا دم پرواز ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کو بلایا، ان کا جنازہ نماز ادا کروایا، تمام مدینہ والوں نے اس کی جنازہ نماز میں شرکت کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کا جنازہ نماز پڑھایا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ شخص جن کو زندگی کے آخری پلوں میں بھی ہدایت مل جاتی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں بھی اس چیز کو غور کرنا چاہیے، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرام فرمائی ہیں، سود ہو یا گانا بجانا ہو یا کسی کا حق کھانا ہو، ان سے دور رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملے گی۔ اللہ حافظ۔